معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ صدق اللہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے سورہ نازعات آیت نمبر 1 سے لے کر 26 تک کی تفسیر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ آج آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک کی انشاءاللہ 33 تک کی تفسیر انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرات، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے واقعہ کو بیان فرمایا کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے پاس دعوت اسلام لے کر گئے اور فرعون نے انکار کیا، آپ کی نبوت کو ماننے سے منہ پھیر لیا، اور اللہ رب العزت نے کس طریقے سے اسے غرقاب کیا۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 27 سے کفار مشرکین کے حیات بعد الموت کے انکار کو کچھ محسوس دلیلوں سے رد فرما رہا ہے کہ کفار مشرکین کا جو نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے دلائل قائم کیے جو محسوسات میں سے ہے کہ جس پر اول نظر سے ہی آدمی جیسی اس پر نظر پڑتی ہے یا اس کی طرف توجہ جاتی ہے، آدمی کو یہ سمجھنے کے لیے کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہوتی یا نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی خالق و مالک ہے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ آیا تم کو پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے، مشکل ہے، یا آسمان کو؟ بناہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین بنائی، سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے اسے پیدا فرمایا۔ تو پھر تم یہ بتاؤ کہ آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ اللہ رب العزت جس نے طبق در طبق 7 آسمان بنائے اور اس کو بلندی عطا فرمائی، تو اس آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا 5.5 فٹ کے اس انسان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے انسان، اسے پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس عظیم مخلوق کو، آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 81 میں اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالی بندے کی توجہ کو موڑتا ہے، فرماتا ہے، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا وہ اس پر قادر نہیں کہ اس کی مثل پیدا کرے؟ یعنی آسمان پیدا کرنا، زمین پیدا کرنا، پہاڑوں کو پیدا کرنا، یہ انسان کو پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اس عظیم مخلوق کو پیدا فرمایا، ان عظیم مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو پھر انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ معزز سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 57 میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے، ضرور بڑا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی ذات جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پھر بھلا وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں نہیں قدرت رکھ سکتا، کیوں نہیں قدرت رکھتا، کیوں نہیں قادر ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، ان کفار و مشرکین سے جب آپ پوچھیں گے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر آپ ان سے کہیے کہ جب تم اس بات کے قائل ہو کہ آسمان کو اللہ ہی نے پیدا کیا، زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل اور دشوار ہے، تو پھر جب تم اس بات کا دشوار چیز کے پیدا کرنے پر اللہ کو قادر مانتے ہو، تو یہ تو انسان کا پیدا کرنا نہایت ہی آسان ہے، اس کو کیوں تم نہیں مانتے؟ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو آپ ان سے فرمائیے جب آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر انسان کو پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں مانتے ہو؟ بے شک اللہ کی ذات عظیم ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عجز سے، عاجزی سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کیے، پیڑ پودے پیدا کیے، ساری کائنات کو پیدا کی۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے پر جو رب قادر ہے، وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے اور پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ معزز سامعین، آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رات تاریک کر دی اور اس کے دن کو روشن کیا، اس کا دن روشن کیا اور اس کی رات تاریک کر دی۔ یہاں اغطشا، یہ غطش اس کا مادہ ہے، اس کا مطلب، اس کا معنی ہے کمزور نظر یا دھندلی نظر والا، اور یہاں مراد ہے تاریک، تاریکی، اندھیری۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اللہ نے اس کی رات کو، آسمان کی رات کو تاریک کر دی، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کو روشن کیا۔ یہاں ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے چاشت کا وقت، یہ جیسے 10 سے 11 بجے کا ٹائم جو ہوتا ہے ہمارے ہندوستان میں، اس وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں، یعنی اس وقت سورج پورے آب و تاب پر ہوتا ہے اور دن پورا کھل کر نکھر جاتا ہے۔ تو یہاں چاشت کا وقت مراد نہیں ہے، یہاں دن مراد ہے، چونکہ اس وقت پوری روشنی پھیل جاتی ہے، اس لیے دن کو ضحیٰ سے تعبیر فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رات تاریک کر دی اور اس کا دن روشن کیا۔ یہاں پر لیلہا و ضحاہا کی ضمیر جو ہے آسمان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اب یہ سوال آتا ہے کہ آسمان سے تو تاریکی نہیں ہوتی ہے اور آسمان سے روشنی بھی نہیں ہوتی ہے۔ روشنی اور تاریکی یہ تو سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، دن ہوتا ہے، دن کا وجود ہوتا ہے۔ سورج غروب ہو جاتا ہے تو روشنی غائب ہو جاتی ہے، تاریکی پھیل جاتی ہے۔ تو یہاں ضمیر کو آسمان کی طرف کیوں لوٹایا؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ سورج جو ہے اس کا مسکن آسمان ہی ہے، اس لیے لیلہا و ضحاہا کی ضمیر جو ہے آسمان کی طرف لوٹایا، چونکہ آسمان ہی میں سورج کا، آسمان سے ہی سورج کا تعلق ہے، اس لیے اس کی ضمیر اس کی طرف لوٹایا۔ آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے آسمان پیدا کیا، اب السماء بناہا،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والارض بعد ذالک دحاہا، اس کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلا دیا. یہ دحا دحایا اس کا مادہ ہے یا دحون سے یہ بنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہموار کرنا، بچھا دینا اور پھیلا دینا، اور یہاں پر مراد ہے زمین کو پھیلانا. اب یہاں ایک اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ کہ اللہ رب العزت نے سورہ نازعات آیت نمبر 27 میں فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ تمہیں پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کو جس کو اس نے بنایا. اس کے بعد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد اللہ نے یعنی آسمان بنانے کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلا دیا. جبکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف قصد کیا. تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 29 میں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین اور زمین کی نعمتیں پیدا کی، پھر آسمان کو پیدا کیا. اور سورہ نازعات کے آیت نمبر 27 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا، اور اس کے بعد آیت نمبر 30 سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آسمان کو بنانے کے بعد پھر زمین پیدا کی اور زمین کو پھیلایا. تو بظاہر دونوں آیتوں میں تناقض اور تعارض نظر آتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں مفسرین کرام، دو جواب دیتے ہیں. یہاں تین جواب انہوں نے دیا ہے. ایک جواب تو یہ ہے، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا مادہ سورہ بقرہ میں جو ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہاں پر زمین کا مادہ پیدا کرنا مقصود ہے اور نفس زمین کو پیدا کرنے کا ذکر ہے. اور سورہ نازعات میں جو ہے وہاں پر نفس زمین نہیں بلکہ زمین کو پھیلانے کا ذکر ہے. تو نفس زمین آسمان سے پہلے پیدا ہو چکا اور پھر اس کے بعد آسمان بنایا، اس کے بعد پھر زمین کو پھیلایا. اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہاں پر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پیدا کرنے کا ذکر نہیں، وہاں زمین کو پیدا کرنے کا ذکر ہے. اور سورہ نازعات میں جو ہے یہ زمین کو قابل کاشت بنانے کا ذکر ہے، یعنی زمین تو آسمان سے پہلے ہی پیدا ہو چکی ہے اور اس کے بعد آسمان بنایا گیا، اور آسمان بنانے کے بعد پھر زمین کو قابل کاشت بنایا، پھل فروٹ اناج اگانے کے لائق بنایا، اور اس وقت جس موجودہ شکل میں ہے اس شکل میں بنایا. اور تیسرا جواب مفسرین کرام یہ دیتے ہیں کہ والارض بعد ذالک جو ہے بعد ذالک یہ اپنے حقیقی معنی اس سے مراد نہیں ہے، معنی حقیقی میں نہیں ہے بلکہ معنی مجازی اس سے مراد ہے. یہاں پر بعد ذالک کا مطلب یہ ہے کہ والارض بعد ذالک، اور زمین کو اس کے ساتھ پھیلا دیا، یعنی آسمان بنایا، ام السماء بناها، آسمان کو بنایا، والارض بعد ذالک دحاها، اور اس کے ساتھ زمین کو بھی پھیلایا. یہاں بعد ذالک کا مطلب ہے ساتھ، جسے سورہ قلم آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا عتل بعد ذالک زنیم، یعنی ولید بن مغیرہ ان عیوب کے ساتھ ساتھ بے نسب بھی ہے، حرامی بھی ہے. یہاں اس کے بعد نہیں بلکہ ساتھ ساتھ مراد ہے، تو وہی معنی یہاں بھی مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازعات آیت نمبر 31 میں فرمایا وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ پانی اور چارہ نکالنے سے کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں کہ پانی نکالنے کا مطلب ہے کہ اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمے بہائے، چشمے پھوٹ پڑے، اس سے پانی بہنے لگے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، پیے، کچھ لوگ پیتے ہیں، کچھ کھیتیوں کو سیراب بھی کرتے ہیں، اور دیگر طریقے سے بھی زمین سے پانی نکلتا ہے، اور اس پانی سے جو ہے زمین کی سینچائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس سے گھاس، اناج، پھل وغیرہ سب پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور پھر زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی نکالا اور چارہ نکالا۔ تو یہاں چارہ سے مطلب ہے گھاس، غلہ، پھل، فروٹ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے گھاس، چارہ، غلہ وغیرہ یہ ساری چیزیں، نباتات کو پیدا فرمایا، اور جس سے غلہ انسان استعمال کرتا ہے، پھل وغیرہ انسان استعمال کرتے ہیں، اور جو گھاس پھوس ہے، جو نباتات ہے، اس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین سے انسان کی خوراک بھی پیدا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی خوراک پیدا کی۔ اور ایک معنی یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک نکالی، سبزہ اور غلہ پیدا کیا، اور اس کے علاوہ طرح طرح کے درخت پیدا کیے جس سے انسان، طرح طرح کے پھل پیدا کیے جس سے انسان انرجی حاصل کرتا ہے، پھر جڑی بوٹیاں اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جس سے انسان اپنی علاج کرتا ہے، اسی طریقے سے روئی پیدا کیا جس سے کپڑے بناتا ہے اور اپنی سطر ڈھکتا ہے، اور اسی طریقے سے درخت طرح طرح کے پیدا کیے جس سے انسان فرنیچر کا کام لیتا ہے اور اپنے گھر کی دیگر ضروریات پوری کرتا ہے۔ پھر زمین میں معدنیات رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لوہا رکھا جس سے انسان مشینیں اور اپنا اسلحہ تیار کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانبے، پیتل وغیرہ زمین کے اندر رکھے، اس سے انسان اپنے برتن وغیرہ بنانے کا کام لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر سونے اور چاندی رکھے جس سے انسان زیورات بناتا ہے۔ تو اس زمین سے سینکڑوں فائدے انسان حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو انسان اور جانور دونوں کے لیے فائدے کی چیز بنائی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ رب العزت سورہ نازعات آیت نمبر 32 اور 33 میں فرماتا ہے والجبال ارساہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر نصب کر دیا، زمین میں نصب کر دیا، متاعا لکم ولانعامکم، اس میں تم کو اور تمہارے چوپایوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ زمین، پہاڑ کو زمین پر نصب کرنے سے انسان اور چوپائے کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ زمین جب پانی کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی، پانی کے اوپر اسے پھیلایا گیا تو زمین ڈولنے لگی۔ ڈولتی ہوئی زمین میں ذرا سوچ کے دیکھیے، کیا کوئی جانور کھڑا ہو سکتا ہے یا پھر کوئی انسان کھڑا ہو سکتا ہے، گھر بنا سکتا ہے؟ دیکھیے کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، زمین ڈولنے لگتی ہے تو کتنے گھر گر پڑتے ہیں، انسان زمین میں دھس جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈولتی ہوئی زمین کے اوپر پہاڑ کا میخ ٹھوک دیا، میخ گاڑ دیا، جس کے وزن سے زمین کو قرار ملا اور زمین نے ڈولنا بند کر دیا، ہلنا بند کر دیا۔ اب پھر اسی زمین میں اب اناج اگایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، غلہ اگایا اللہ نے، پھل اگایا، گھاس اگایا، نباتات اگائے، دنیا بھر کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر رکھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑوں کو زمین پر نصب کر دیا تم کو اور تمہارے چوپایوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یعنی جب وہ قرار، زمین کو قرار ملا، اس نے ڈولنا بند کیا تو اب تم بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو، چوپائے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس سے جو گھاس نباتات اگتے ہیں اس سے جانور بھی پیٹ بھرتے ہیں اور تمہارے بھی کام میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اناج، غلہ، پھل فروٹ سے تم بھی فائدہ حاصل کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے زمین کو میں نے تمہارے لیے فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اللہ رب العزت نے حیات بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی جو محسوس دلیلیں قائم فرمائی ہے، یقیناً انسان اگر اس پر غور کرے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے ہرگز منہ نہیں پھیر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کبھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جس رب نے آسمان، زمین
پیڑ پودے پہاڑ اتنی مضبوط چیزیں تیار کی، بلا اس کی قدرت سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کہاں سے بعید ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت بھی آنے والی ہے، حشر کا میدان بھی قائم ہونے والا ہے، اور جتنے لوگ ہیں سبھی پیدا کیے دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے ہیں، یہاں تک کہ جانور کو بھی اٹھایا جائے گا۔ ایک جانور اگر دوسرے کو تکلیف دیا ہوگا اس کا اس سے بدلہ دلایا جائے گا، پھر اس کو موت آنے والی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔